السلام علیکم۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امتحان۔ اردو ہمیں اس کو سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ جنگ تبوک۔ جب یہ جنگ ہوئی تو سخت گرمی کا موسم تھا۔ دور دراز جنگلوں اور صحراؤں کا سفر درپیش تھا اور کثیر التعداد دشمن سے سامنا ہونا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے امور میں مسلمانوں کو آزاد کر رکھا تھا، جس طرح چاہیں اپنی مرضی سے جنگ میں شرکت کے لیے تیاری کر لیں۔ اس جنگ میں شرکت کے لیے مسلمانوں کی اچھی خاصی تعداد تھی جو رجسٹر نہ ہو سکی تھی۔ اسی لیے جب صحابی حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ کثرت لشکر ہونے کی وجہ سے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنگ میں حاضر نہ ہونے والوں کا علم نہ ہو سکے گا جب تک بذریعہ وحی اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم نہ ہو جائے۔ یہ لڑائی جس زمانے میں ہوئی یہ زمانہ پھلوں کے پکنے کا تھا، اور اس موسم میں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام اور راحت فرماتے تھے۔ نیم دلی سے بازار کا چکر لگاتے مگر کوئی تیاری نہ کر پاتے، اپنی سست طبیعت اور آرام طلبی کی وجہ سے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لشکر روانہ ہو گیا۔ بعد میں بھی حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوشش ضرور کی تھی کہ لشکر میں پہنچ جاؤ، مگر نیم دلی سے اور یوں حضرت کعب بن مالک اس جنگ تبوک میں شریک نہ ہوئے تھے۔ بازار جا کر واپس آ گیا۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت دکھ لگتا کہ رہ جانے والے مسلمانوں میں یا تو نفاق کی پھٹکار نظر آتی اور یا پھر واقعی مسلمان لنگڑے یا لولے نظر آتے۔ تبوک کے مقام پر پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کعب کیا کر رہا ہے؟ تو کسی نے کہا کہ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوش عیشی اور آرام طلبی نے مدینے میں روک لیا ہے۔ تبھی ایک اور صحابی معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر کہا کہ تم نے غلط گمان کیا ہے، اس میں تو بھلائی اور نیکی کے سوا کچھ بھی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر خاموش رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تبوک سے واپس تشریف فرما ہوئے تو سب سے پہلے مسجد کے 2 رکعت نماز پڑھی۔ اس کے بعد مجلس کی اور جنگ میں شریک نہ ہونے والے اپنے عذر اور معذرت کے لیے آنے لگے اور قسمیں کھانے لگے۔ ان لوگوں کی تعداد 80 کے لگ بھگ تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے عذر سن کر ان کے لیے دعائے مغفرت فرما رہے تھے، اور یوں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی۔ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنے پاس بلا کر بٹھایا اور پوچھا، تم کیوں نہیں آئے؟ کیا تمہاری تیاری نہیں تھی؟ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سچ بولنے کا فیصلہ کر لیا اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا۔ بولا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی قسم میرے پاس کوئی معقول عذر نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تو سچ کہتا ہے، ٹھیک ہے اس وقت تم چلے جاؤ اور انتظار کرو اللہ پاک تمہارے بارے میں کیا حکم دیتا ہے۔ اس کے بعد کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے علاوہ بھی 2 صحابی ایسے تھے جن کے پاس کوئی معقول عذر نہ تھا جنگ تبوک میں شرکت نہ کرنے کی۔ انہیں بھی ایسے ہی حکم صادر کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معلوم ہوا کہ ان تینوں سے لوگوں کو سلام دعا کرنے سے ممانعت کا حکم دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں نے مکمل بائیکاٹ کر دیا تھا ان تینوں کا۔ ان تینوں صحابہ کرام کا جینا محال ہو گیا تھا۔ اس طرح ترک تعلقات کے 50 دن تھے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمت نہ ہاری اور باجماعت نماز پڑھتا، بازاروں میں گھومتے، مگر کوئی ان کو سلام کا جواب نہ دیتا اور نہ ہی ان سے ہم کلام ہوتا۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے جاتے تو سلام کرتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور کو غور سے دیکھتے کہ ان کے ہونٹ ہلے ہیں سلام کا جواب دینے میں۔ جب بائیکاٹ کے دن بڑھے تو بہت فکر ہوئی یہ تعلقات کب تک ایسے رہیں گے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے اپنے چچا زاد بھائی ابو افتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ میں اور ان سے کلام کرنا چاہا۔
لیکن وہ خاموش رہے۔ حضرت کعب بن مالک نے انہیں قسم دی بات کرنے کی، ہم کلام ہونے کی، مگر وہ خاموش رہے۔ کعب نے انہیں واسطے دیے، تو جانتا ہے میں اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوست رکھتا ہوں۔ ابو افتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف انجان بن کر اتنا بولے، اللہ اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم ہے۔ کعب بن مالک پھوٹ پھوٹ کر رو دیے اور وہاں سے چل دیے۔ ایک دن بازار میں گھوم رہے تھے کہ ملک شام کا ایک قبطی وہاں حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈھونڈ رہا تھا۔ لوگوں نے کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب اشارہ کر کے کہا، یہ ہیں۔ اس قبطی نے شاہ غسان کا ایک مکتوب ان کے حوالے کیا اور چلا گیا۔ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مکتوب کو کھول کر پڑھا تو لکھا تھا، ہم نے سنا ہے کہ تمہارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تم پر سختی کی ہے بہت۔ تم کوئی عام آدمی تو ہو نہیں، ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہیں نواز دیں گے۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پریشان ہوئے، یہ نئی آزمائش آن پڑی ہے ان پر۔ اس نے مکتوب جلا دیا۔ کچھ دن مزید گزرے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک قاصد حکم لے کر آیا کہ اپنی بیوی سے دور ہو جاؤ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کیا طلاق دے دوں؟ قاصد نے کہا، نہیں، علیحدہ ہو جاؤ، مطلب قربت نہ کرنا، دونوں دوسروں کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو کہا وہ میکے چلی جائے کچھ دن۔ اسی طرح 50ویں دن صبح کی نماز چھت پر پڑھی اور اللہ سے دعا و توبہ کا درخواست گزار ہوا کہ صلہ پہاڑی پر سے کسی شخص نے کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکار کر کہا، اے کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمہارے لیے خوشخبری ہے، خوش ہو جاؤ۔ یہ سننا تھا کہ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدے میں گر پڑے اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگے کہ مصیبت کے دن ٹل گئے، آزمائش ختم ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشخبری سنا دی کہ اللہ جل شانہ نے ان تینوں کی توبہ قبول کر لی ہے۔ ہر کوئی کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب دوڑتا چلا رہا تھا اور مبارکباد دے رہا تھا۔ پیارے دوستو، اس کاوش پر ایک لائک تو بنتا ہے، سبسکرائب اپنی مرضی سے کر دیں۔ اللہ حافظ۔ اور اپنی مرضی سے